أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی اللہ. آذان گرامی، سلسلہ مجالس اعضاء جاری و ساری ہے اور سلسلہ گفتگو کی آج دوسری مجلس اعضاء ہے، اور تاریخ سجدہ کے عنوان سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 34ویں آیت کے ذیل میں آج اپنے گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سجدے کی عمر اس کائنات کی عمر سے زیادہ ہے. اللہ نے کائنات کے خلق ہونے سے پہلے سجدے کو رکھا ہے، اور روز ازل سے پروردگار نے سجدے کو معیار فضیلت قرار دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ اہم ہے کہ کس کا سجدہ کس کو کروایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس کو سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ فرشتوں سے افضل قرار پائے گا. یہی سبب ہے کہ ملائکہ انسان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ قرار دیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس نور کی وجہ سے شرف عطا فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اور انوار آل محمد سبب بنے کہ آدم لائق سجدہ قرار پائیں. چنانچہ ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک لفظ قرآن مجید کی آیت کا جس سے بات کو آگے بڑھانا ہے. ایک لفظ قرآن نے رکھا کہ ابلیس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ. وَاسْتَكْبَرَ، اب دیکھیے وَاسْتَكْبَرَ میں الف سین اور تا، اس کو ہٹا دیجئے، لفظ کیا بچا؟ کاف با اور را، کبر. ٹھیک ہے، الف سین اور تا لگا دیں تو بنا استکبرا. استکبرا میں سے الف سین اور تا ہٹا دیجئے، اصل لفظ ہے کبر. کاف کتاب والا کاف، با اور را. کبر کہتے ہیں بڑائی کو، سب جانتے ہیں کبر کہتے ہیں بڑائی کو. اسی سے بنا ہے کبریا، اسی سے بنا ہے کبریائی، اسی سے بنا ہے تکبر، اور اسی سے بنا ہے المتکبر جو اللہ کی صفت ہے. المتکبر اللہ کی صفت. تکبر آپ سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خدا ہم سب کو بچائے تکبر سے. تکبر مذموم صفت ہے. تکبر ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں کہ اس کے بندوں میں ہو، لیکن یہی صفت تکبر خدا میں آ جائے تو اس کی ذات میں خوبصورتی کا اضافہ ہے. یہ غور فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد. کبر. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کئی نام ایسے ہیں کہ جو آپ سب جانتے ہیں، بڑے مشہور معروف ہیں. 99 تو بہت ہی مشہور ہیں، ہر گلی میں، ہر چورنگی پہ، چوراہے پہ لکھے ہوئے ہیں، اور کئی چورنگی ہیں شہر میں اللہ والی چورنگی کے نام سے بھی ہیں.
تو یہ حوالہ تو چورنگی پہ جا کے دیکھ لیجیے گا, اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. چورنگی پہ اللہ کے ناموں میں لکھا ہوگا المتکبر, ٹھیک ہے. اور المتکبر کا معنی کسی سے پوچھ لیجیے گا ہوتا کیا ہے. المتکبر کا معنی بڑائی جتانے والا. تو یہی صفت بندے میں ہو تو مذموم, بندے کو تکبر سے بھی نہیں دیتا ہے. اور اگر یہی صفت خدا میں ہو تو اس کی ذات میں خوبصورتی ہے. اس کا مطلب بندے کی صفت وہ ہے کہ جو بندے میں نہ ہو تو بندے کے لیے خوبصورتی, خدا کی صفات وہ جو خدا میں نہ ہو تو خدا کی ذات میں کمی ہے. اس لیے کہ تکبر ہمیشہ سے پروردگار کو زیب دیتا ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگ خندق میں مولائے کائنات عامر بن عبدود کا سر پکڑ کے لا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے علی کی چال کو دیکھا اور شکایت کر کے کہا یا رسول اللہ آج علی کے چلنے میں کچھ تکبر سا لگ رہا ہے. تو پیغمبر نے بھی مسکرا کے کہا خبردار علی کو کچھ نہ کہو, آج اللہ کو علی کا ایسے چلنا پسند آ رہا ہے کیونکہ علی دشمن خدا کا سر اتار کے لا رہا ہے. خدا کی صفات, خدا کی صفات اگر بندہ ظاہر کرے تو منع ہے, لیکن اس کی صفات کا مظہر اگر آل محمد بن جائیں تو عین حق ہے. رحیم ہم ہیں, رحمت مصطفیٰ سے کروائیں گے. علیم ہم ہیں, علم تمہیں علی سے دلوائیں گے. حلیم ہم ہیں, غصہ موسی کاظم پی کر دکھائیں گے. رضا کی منزلوں پہ ہم ہیں مگر راضی کر کے علی رضا دکھائیں گے. راسو تقوی ہم ہیں مگر تقوی کے نقوش محمد تقی بتائیں گے. کتنی چیزیں گنواؤں آپ کو. اس کی صفات کا مظہر محمد و آل محمد, صفات اس کی ہیں ظہور محمد و آل محمد سے. یہ بہت سامنے کی بات ہے. چنانچہ پروردگار عالم کو تکبر زیب دیتا ہے تو فرمایا کہ ابا واستکبرا, انکار کیا ابلیس نے, اور استکبرا. استکبرا کا معنی یہ نہیں ہے تکبر کیا, استکبرا کا معنی بڑا بننے کی کوشش کی. رعایت تو دیکھیے قرآن کی, یعنی قرآن انڈوز نہیں کر رہا بڑا بن گیا, نہیں, کوشش کی. جیسے کہتے ہیں ناکام کوشش, کوشش کی, تکبر کیا, بڑا کیا. سورہ مبارکہ سعد میں ایک آیت موجود ہے, یہی والا سعد, سورہ سعد میں ایک آیت موجود ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. کل والی بات جہاں چلی تھی, جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا, تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. اب لفظ سنیے گا کیا ہے, ام استکبرتا, وہی لفظ ام استکبرتا, کیا تو بڑائی چاہ رہا تھا, ام کنتا من العالین, یا بڑے لوگوں میں سے ہونا چاہ رہا تھا. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی, ایک یہ لفظ قرآن مجید کا ہدیہ کر رہا ہوں جہاں تک بات پہنچ جائے. سورہ مبارکہ سعد فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک, کس چیز نے تجھے روکا, ان تسجدا, کہ تو سجدہ کرے, لما, اس کو, خلق تو, جسے میں نے بنایا, بیدیا, اپنی قدرت کاملہ سے, ام استکبرتا, کیا تو بڑا بن رہا تھا, ام کنتا من العالین, یا کچھ بلند لوگوں میں سے ہونا چاہ رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا وہ بلند لوگ کون تھے, لیکن اتنا طے ہے کہ کچھ کو حکم تھا سجدہ کیا جائے, کچھ کو کہا تھا تمہیں سجدہ نہیں کرنا ہے, تمہیں سجدہ نہیں کرنا آدم کو, فرشتے کریں گے سجدہ. اب وہ جماعت کون سی ہے, وہ جماعت کون سی ہے جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدے کا, اچھا سجدے کا حکم ان کو تھا بھی نہیں, سجدے کا حکم تھا فرشتوں کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. تو جب اوروں سے کہا نہیں تو وہ کیوں کریں, فرشتوں سے ہم نے کہا تم سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا, اچھے بن گئے. اور فرمایا کہ تو تکبر کر رہا تھا یا بڑوں میں سے ہونا چاہ رہا تھا. بڑوں تو ترجمہ میں نے کر دیا نا, بڑے تو آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں. یہ بڑے کون سے, ان کو کہا آلین. آلین ہے علی کی جمع, علی کہتے ایک بلند کو, آلین کہتے کچھ بلند کو. علامہ نقان علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں علی محمد کی شان یہ ہے, زمین پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں, آسمان پہ ہو تو سارے علی ہوتے ہیں. ہم کنتا من العالین. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم استکبرتا, جائیے دیکھیے تفسیر کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. جب پوچھا گیا یہ عالین کون ہے,
سراحت سے معصوم نے فرما دیا ہم محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ بلند جن کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اللہ نے، تم نہیں کرنا، وہ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. تم سجدہ تھوڑی کرو گے آدم کو، تم تو بزرگ ہو، تمہیں تو میں نے کرامت عطا فرمائی ہے. ملائکہ سجدہ کریں آدم کو ہمارے حکم پر. اچھا تو کل یہاں تک بات پہنچی کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ٹھیک ہے. جب ملال ہوا بہت عرصے کے بعد، اب میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت عرصے بعد ملال ہوا تو آیا، پلٹتا ہوا آیا اور کھسیاتا ہوا اور کہنے لگا پروردگار معاف کر دے، ایک سجدہ ہی تو نہیں کیا، معاف کر دے. کہتے ہیں مرتا نہ مرتا کیا کرتا، ایک سجدہ ہی تو نہیں کیا. اللہ نے کہا بات ایک سجدے کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے. سجدے تو بہت کر رہا تھا اور ہم ہی کو کر رہا تھا، تجھ سے بڑا اللہ والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ تو صرف ہمیں سجدہ کرے، جسے ہم کہیں اسے بھی کر. تو توحید میں کیا چاہتا ہوں کا نام نہیں ہے، توحید اللہ کیا چاہتا ہے کا نام ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ سجدہ آدم کو ہو تو اب آدم کو سجدہ کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ آدم قبلہ بنیں گے، اللہ کے حکم پہ سجدہ ہو جائے گا. تو بات یہاں تک پہنچ گئی. اور اب یہ جملہ ذہن میں رہ جائے کہ جب ابلیس پشیمان ہوا اور کہنے لگا پروردگار اب کفارہ کیا ہوگا، آدم تو ہے نہیں. جائیں تفسیر کی کتابوں میں دیکھیے گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب آدم کو سجدہ کرتے ہوئے تجھے موت آ رہی تھی، جب آدم کی قبر کو سجدہ کر کے دکھا میرے حکم پر. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے یاد رکھیے، اللہ جب کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ پھر شرک رہتی ہی نہیں ہے، خالق حکم دے رہا ہے. تو ورنہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ سے ہٹ کے آدم کو سجدہ جائز کیسے ہوا پھر. تو جیسے آدم کو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں کرے گا، کہا جا آدم کی قبر کو کر. تو اگر واقعی ندامت ہوتی کر لیتا. اکڑ گیا، کہنے لگا نہیں آدم کو نہیں کیا تو قبر کو کیسے کروں. تو ایک اصول قرآن نے دیا، اب جہاں بھی قبروں کی توہین نظر آئے سمجھنا اسلام کے لبادے میں ابلیسیت کار فرما ہے، چاہے آدم کی قبر ہو یا بقی کی ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عجیب ہے، بات رک گئی اور بات اس مقام سے آگے بڑھ رہی ہے. تو پروردگار عالم نے سجدے کو شرف قرار دیا انسانوں کا. جائیے کبھی غور کیجیے گا، پڑھا لکھا مجمع تشریف فرمائے. آپ سب حیوانیات سے واقف ہیں اور جانتے ہیں زولوجی کو. یہ جتنے بھی جانور ہیں جا کے دیکھیے ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے. زمین پہ کھانا رکھ دیجیے، اپنا منہ جھکائے گا کھانے کی طرف. اگر ایسا نہیں ہے تو بتلا دیجیے. زمین پہ منہ جھکائے گا کھانے کی طرف، جو منہ نہ جھکائے وہ پنجے میں اٹھائے گا اور کھائے گا. تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے کھانے کا. ہو گئی بات. کتنا کریم ہے پروردگار، جانوروں کو کھانے کے لیے جھکنا بتایا، انسان کو کھانے کے لیے جھکنے نہیں دیا بلکہ نوالا بنا کر کھانے کا طریقہ سکھا دیا. یہ دنیا بھر کے انسان جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ نوالا بنا کے کیسے کھاتے ہیں، کس نے بتایا ان کو؟ ان کی بلٹن میں رکھ دیا اللہ نے، ان کے اندر رکھا ہے اللہ نے کہ کھانے کے آگے تم نہیں جھکو، اس لیے کہ تیرا سر میرے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا مجھے برداشت نہیں ہے. ہر شے تیرے آگے جھکا دوں گا لیکن تیرا سر میرے آگے جھکنا چاہیے. کیا پڑھتے ہیں وہ سفر کی دعا، سورہ عنکبوت کی آیت 8ویں امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کا شاندار فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب فرمان میرے 8ویں امام کا. عادت بنائیے جب بھی کبھی سفر پہ بیٹھے کسی بھی سواری پہ کریں اس کو جو ہے وہ دعا پڑھیں 8ویں امام کی ہمیشہ بتائیے. تو کہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بے عیب ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم سب اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. سواری کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی سواری پہ بیٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، فرمایا اگر سواری کو حادثہ بھی پیش آ جائے تو خدا اس کو بچا لے گا جس نے دعا پڑھی ہے. کتنے واقعات آپ نے دیکھے، پورا گھر ختم ہو گیا ایک بندہ بچ گیا، پوری گاڑی کرش ہو گئی بالکل صابندانی کی طرح ماچس کی طرح ایک بچ گیا. یہ کیسے بچ گیا؟ عقل نہیں بتا رہی کیسے بچے گا. جو فرنٹ پہ بیٹھا ہوا بالکل جس کا چانس تھا زیادہ مرنے کا وہ بچ گیا، باقی مر گئے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی کس کو بلائے کس کو چھوڑے. دوسرا سبب یہ ہے کہ شاید اس نے معصوم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی، کیونکہ معصوم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اگر اس نیت سے پڑھے کہ مولا نے کہا ہے تو پھر اللہ پر لازم ہے کہ بچائے، کیونکہ اللہ اپنی حجتوں کی بات ضرور رکھتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے سجدے کو ہمیشہ سے انسانیت کا شرف قرار دیا ہے. سجدہ انسانیت کا شرف ہے.
قرآن مجید میں پورا سورہ موجود ہے سورہ سجدہ کے نام سے, پورا سورہ موجود ہے سورہ سجدہ کے نام سے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سجدہ. حد یہ ہے کہ نماز شب کی جو 11ویں رکعت ہے, اکلوتی رکعت, 2 بھی نہیں, وتر, 8 رکعت کو 4 کر کے پڑھیں, 2 کر کر, اور 9 جو 2 رکعت پڑھیں گے 9 اور 10 وہ نماز شفا کہتے ہیں جوڑے کو, اور وتر کہتے ہیں سنگل کو, وہ ہے 11ویں رکعت. اس ایک رکعت میں بھی سجدہ ہے یا نہیں ہے؟ 11ویں رکعت جو پڑھتے ہیں وتر, اس میں قنوت نہیں ہے, سجدہ ہے. کمال ہے جس پروردگار نے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے اگر عبادت کے اینگل سے ہٹ کے بھی بات ہو, خود سجدہ کا بھی غور کیجیے. آپ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ دماغ تک اگر ضروری مقدار میں خون نہ پہنچے, پوچھ لیجیے گا, اگر 1000 نیورو پھرنا ہے اسی کراچی میں, پوچھ لیجیے گا اگر دماغ تک پراپر خون نہ پہنچے کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں مسائل, یادداشت کے مسائل, آپ کے سیل مر جائیں گے جو خلیے ہیں دماغ میں, ان تک خون نہ پہنچے, آپ کی میموری لاس ہو جائے گی, کوئی بھی بیماری ہو جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ مختلف طریقے کی ورزشیں ہیں کہ جن سے سر کچھ وقت کے لیے ایسا ہو کہ بلڈ سرکولیشن اینٹی کلاک ہو, بالکل الٹی طرف سے خون ایسے پہنچے. ہے یا نہیں ہے؟ اب کس کے پاس وقت ہے اتنی ورزشیں کرنے کا؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں. اور فخر کیجئے کہ پروردگار نے اس مسئلے سے بچانے کے لیے نماز جیسی عبادت عطا کر دی. دن میں 5 وقت جب نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرے گا, تو جتنا خون ضروری مقدار میں سر تک پہنچنا چاہیے وہ پہنچے گا یا نہیں؟ رکوع میں جھکا, کچھ خون پہنچا, سجدے میں پہنچا, کچھ خون پہنچا. اور آپ جانتے طویل سجدے کی فضیلت بھی ہے. ایک تو ہمارا والا سجدہ ہوتا ہے وہ جیسے پرندہ دانا چوگ رہا, جلدی سے, جیسے اللہ کے پاس سے بھاگ کے جانا ہے کہیں پر. ہے یا نہیں ہے؟ یہ والے سجدے بھی ہوتے ہیں, اور وہ لمبے والے سجدے بھی. اچھا آپ بولے کہ لمبے سجدے کس کے؟ 7ویں امام کی زیارت پڑھ لیجیے گا جا کر. السلام علیکم یا صاحب السجدۃ الطویلہ, سلام ہو لمبے سجدے کرنے والے 7ویں امام پر. ہے یا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ جملہ ذہن میں رہے کہ طویل سجدے کی الگ فضیلت ہے. البتہ یہ طویل سجدہ جماعت میں نہیں کہ مولانا طویل سجدے میں لگ گئے, پوری جماعت پڑی ہوئی ہے پیچھے سجدے میں, نہیں. جماعت کی نماز ایک متوسط درمیانے وقت میں ہونی چاہیے بس, تاکہ ہر قسم کا آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, بزرگ ہیں, جوان ہیں, کچھ امراض رکھنے والے لوگ بھی ہیں, وہ ایک میانہ جماعت ہوتی ہے, بہت لمبی بھی نہیں بہت مختصر بھی نہیں. ہاں آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں 1 گھنٹے تک سجدے میں پڑھ رہی ہے, پورے علماء کے واقعات ہیں, پوری دعائے کمیل سجدے میں ختم کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے نہیں ہوتی منگل کی صبح کو ہم سے, سجدے میں پوری دعائے کمیل, پوری زیارت عاشورہ سجدے کے اندر, پوری جوشن کبیر سجدے میں, یا 100 مرتبہ وہ سجدے میں جو آیا ہوا ہے زیارت عاشورہ کے اندر. مولانا 3 بار پڑھ لیں, او بھائی تو 1 ہی بار پڑھ لیں. ہے یا نہیں ہے؟ کیا لکھا ہے زیارت عاشورہ میں؟ 100 بار کہے تو 100 سنتے ہی سب کی سانس یہاں رہ جاتی ہے. مولانا 100 بار تو ثواب بھی تو ہے, تو 3 بار پڑھ لو, 1 بار پڑھ لو, نہ پڑھو کوئی بات نہیں. لیکن سجدے کی فضیلت بڑی ہے. جتنی مرتبہ سر سجدے میں جائے گا اتنی مرتبہ ابدیت کا قد بلند ہوتا چلا جائے گا. اتنی ایک حدیث ہماری کتابوں میں کہ لو یعلم العبد, اگر بندہ جان لے کہ وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے کتنا قریب ہے, تو وہ کوشش کرے اس کا سر سجدے سے نہ اٹھ پائے. وہ کوشش کرے کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھے اس کا. پھر اگر بندے کو پتا چل جائے کہ وہ سجدے میں اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے. ہم جو عریضہ لکھتے ہیں 14 شعبان کو, کس کے نام پہ لکھتے ہیں؟ حسین ابن روح. ہمارے 4 نائبین امام میں سے ایک ہے یہ حسین ابن روح. بغداد میں ان کا روزہ بنا ہوا ہے, اور میں گیا ہوں پچھلے برس. حسین ابن روح کے بارے میں مفاتی میں لکھا ہے. مفاتی میں جا کے پڑھیے گا, 14 شعبان کے اعمال میں جہاں عریضہ لکھا ہوا ہے اسی میں حسین ابن روح کے حالات لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کسی سناٹی کی جگہ پر نکل جاتے تھے, اور اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے کہ چرند پرند آپ کے ارد گرد گھومنے لگتے تھے. وہ سمجھتے تھے کوئی اور چیز پڑی ہے, آدمی ہے ہی نہیں. ایسا فیل ہوتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں, جانور ذرا سے محسوس کرے آدمی تو فوراً بھاگتا ہے, پرندہ پھڑپھڑا کے اڑتا ہے. حسین ابن روح جو امام نہیں ہے, معصوم بھی نہیں ہے, صرف عاشق امام زمانہ ہے, ان کے سجدے کا عالم یہ ہے. تو بتائیے اس گھرانے میں جسے زین العابدین کہہ کے پکارا جا رہا ہو,
اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, اس کے سجدے کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. غور فرمایا آپ نے. تو اصل جو فلسفہ ہے, جو راز ہے, انسان اگر سجدے کو سمجھ لے. اور آسان کروں, دیکھیے آپ سب جانتے ہیں نماز میں اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ٹھیک ہونے کے قابل ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں ہیں کہ نماز توڑنی ہے دوسری پڑھو. مثلا نماز کے دوران یاد آیا وضو ٹھیک نہیں تھا, ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتی نماز, اب یاد آ گیا وضو نہیں ہے, نماز ختم, جاؤ وضو کر کے آؤ. یہ وہ کیفیت ہے جہاں نماز ہے ہی خراب, شروع سے پڑھی صحیح نہیں رہا. ایک مرتبہ اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ زیادہ کر لیا تھا یا ایک سجدہ کم کیا تھا, تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے شریعت میں, سب کو پتا ہے. کیا کرے؟ 2 رکعت سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے؟ سہو کہتے ہیں لوگوں سے, سہو نہیں ہے سہو ہے, سہو کہتے ہیں بھولنے کو, اور 2 رکعت سجدہ سہو. طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہی نماز ختم کرے اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً نیت کر لیا کہ 2 رکعت نماز سجدہ صاحب فلاں چیز کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. فوراً سجدے میں سر رکھے اور کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, درود بھی پڑھ لے, پھر سر اٹھائے, پھر کہے استغفر ربی واتوب الیہ, پھر سجدے میں جائے اور کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اور پھر اٹھے اور پورا تشہد پڑھ کے نماز ختم کر دے. وہ جو چیز کمی رہ گئی تھی اس کو کس نے پورا کیا؟ 2 رکعت سجدے نے. یہ 2 رکعت سجدہ صحیح کیسے ہوگا؟ جب کہے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے بتائیے جن پر درود پڑھ کر نماز کی بھول چوک معاف ہو جائے, آئے ہے سمجھئے شریعت کے رازوں کو سمجھئے. پھر کہہ رہا ہوں نماز عادت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے پڑھیں. سب کر رہے ہیں سجدہ صاحب, پتہ کسی کو بھی نہیں ہے. کیوں ہے سجدہ صاحب؟ تاکہ تمہاری رعایت کر رہے ہیں, دوبارہ نہ پڑھنی پڑے. اس ذرا سی چلتی ہوئی غلطی کو ٹھیک کر لو. لیکن غلطی ٹھیک کیسے ہوگی؟ ان پہ درود پڑھ کر. تو اگر کوئی انہی سے غلطی کا قائل ہو جائے تو اپنی غلطی ٹھیک کیسے کرے گا؟ اگر کوئی ان کے سہو و نسیان کا قائل ہو جائے کہ یہ بھی بھول چوک کرتے تھے تو اپنی بھول چوک صحیح کیسے کرے گا؟ لہذا آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے سپیریئر بنایا ہے. غلطیوں سے پاک, خطاؤں سے پاک, سہو سے پاک, نسیان سے پاک, بھول چوک سے پاک. جب یہ شے سے پاک ہیں تبھی تو ان پر درود پڑھنا نماز کو پورا کرتا ہے, تبھی تو ان پر پڑھا گیا درود سجدہ صاحب کو ٹھیک کرتا ہے, اور سجدہ صاحب ہماری خراب ہوئی بھی نماز کو ٹھیک کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمائیے گا تو کس قدر اہمیت ہے. اب 2-4 جملوں سے بات آگے بڑھ رہی ہے, تاریخ سجدہ پہ بات چلیے. سجدہ اسی وقت صحیح ہوگا جب عبد خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے. عبد, یہ لفظ یاد رکھیے گا میرا, جب عبد خدا کی بارگاہ گزار ہو. روک رہا ہوں بات یہاں پر. یہ بتائیے عباد اور عابد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. عباد بڑا بھائی ہے, عابد چھوٹا بھائی ہے, ایسے نہیں. عباد اور عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے. عباد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بندے, عابد کیسے کہتے ہیں؟ وہی عبادت کرنے والا, وہی بندہ. فرق ہے بڑا باریک دونوں میں, بہت باریک فرق ہے. اگر میں سمجھا سکا تو آج کی مجلس سوارت ہے. چلیے عبادت سے پہلے ایک لفظ سن لیجئے. قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ بات قرآن کی رہے, میری نہ رہے. ارشاد پروردگارو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد, یاد کرو ہمارے عبد داؤد کو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد, یاد کرو ہمارے عبد, بندہ نہیں, یاد کرو ہمارے عبد داؤد کو. ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, یاد کرو ہمارے عبد ایوب کو. 2 آیتیں ہو گئیں, اور تیسری تو بہت مشہور ہے. سبحان الذی اسرا, کیا ہے؟ بے عبد ہی, جیتے رہیں. بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو, بندے کو نہیں. تو یہ عبد کیا چیز ہے؟ اب سن لیجیے جملہ. عبد وہ بندہ جس کا کوئی زندگی کا لہجہ عبادت سے خالی نہ ہو, اسے عابد کہا جاتا ہے. اسے عبد کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہے عباد. کیا کرتے ہیں نماز میں؟ السلام علینا, اپنے اوپر بھی سلام,
وعلی عباد اللہ، اللہ کے صالح عبدوں پہ سلام. ہو گئی بات. اب روک رہا ہوں بات یہاں پر. اگر یہ لفظ عبد آپ سمجھ گئے تب سمجھ میں آ گیا عبادت کا فلسفہ کیا ہے. عبد ایک ایسا خاص لفظ ہے جو اللہ نے نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے. داؤد کو عبد کہا، ایوب کو عبد کہا، پیغمبر اکرم کو عبد کہا. جو لفظ اللہ نے نبیوں کے لیے کہا وہی لفظ علی نے اپنے لیے کہا. میں بھی دیکھوں کہاں تک بات پہنچتی ہے. انا عبد من عبید محمد. مجھے معاف کیجئے گا، ساری زندگی ترجمہ یہی سنتے رہے، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. نہیں صاحب نہیں، بہت سستا ترجمہ ہے. غلام تو یہ بھی ہے جو پھر رہے ہیں رسول اللہ کے. تو ان میں اور علی میں کیا فرق رہ گیا؟ عبد کا ترجمہ وہی کرو جو ابھی میں نے وہاں کیا. میں وہ ہوں جو لہجے بھر کے لیے محمد کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹا. انا عبد من عبید محمد. عبد کا معنی یہ کرو یہاں پر. فوراً ترجمہ عبد کا کر دیا بندہ، تو کوئی کمال نہ ہوا. محمد کے تو سارے غلام آج تک ہیں. نہیں، غلام کا ترجمہ نہیں، علی نفس رسول ہے. انا عبد من عبید محمد. میں پیغمبر اکرم کے ان اطاعت گزاروں میں سے ایک ہوں جس نے لہجے بھر کے لیے پیغمبر کی مخالفت نہیں کی. بھول گئے وہ جملہ نہج البلاغہ کا؟ میری مثال رسول کے ساتھ ایسی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ جملہ یا نہیں ہے؟ جا کے دیکھ لیجیے گا تھی شہر میں بہت سی اونٹنیاں پھر رہی ہیں. اونٹنی کا بچہ نہ بالکل پیچھے رہتا ہے نہ بالکل آگے جاتا ہے. آگے جا نہیں سکتا، پیچھے رہتا نہیں، اس لیے کہ ماں پلٹ کر دیکھے اسے تکلیف ہوتی ہے. پچھلی ٹانگوں سے گردن لگا کر بتاتا رہتا ہے میں ساتھ ہوں. علی ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے. ادھر پیغمبر توجہ کرتے تھے، علی حاضر ہو جاتے تھے. ایک صلوات پڑھیں عظمت مولا کائنات پر. انا عبد انا عبد من عبید محمد. بعض علماء نے یہی ترجمہ کیا ہمارے یہاں، ورنہ ایک عام ترجمہ آپ نے اردو میں کر دیا، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. سستا ترجمہ ہے. علی کا شایان شان نہیں ہے. علی نفس رسول ہے. علی رسول کا وصی ہے. علی بلا فصل جانشین اور خلیفہ ہے. یہ ترجمہ علی کے لیے سازگار ہے. میں وہ وجود ہوں جس نے کبھی پیغمبر کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرا. چونکہ علی نے پیغمبر کی اطاعت سے کبھی منہ نہیں پھیرا تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ علی کی اطاعت سے کبھی منہ نہ پھیرا جائے. جیسے نبی کی اطاعت واجب ویسے علی کی اطاعت واجب. اس گھرانے نے عبادت کے اصولوں کو متعین کیا. اس گھرانے نے عبادت کے ضوابط اور قواعد معین فرمائے. سورہ فرقان قرآن مجید کا پورا سورہ ہے. 63 اور 64 نشان کی آیت پڑھ رہا ہوں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عجیب آیت ہے. کاش امام سجاد کی شخصیت سے ہمیں کچھ خشوع و خضوع حاصل ہو جائے. میرے چوتھے امام کی تواضع کی کچھ بھیک ہمیں حاصل ہو جائے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں. عباد پھر لفظ یاد رکھیے گا، عباد کا لفظ ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جھکاؤ کے ساتھ چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے اگر یہ آیت آج نہ پڑھی جائے گی تو کب پڑھی جائے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اگر کوئی کم علم ان کے سامنے آ جائے اس سے بحث نہیں کرتے، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی دین اور مذہب ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے الجھنے کو؟ اذا خاطبہم الجاہلون، اگر کوئی نادان اس کے سامنے آ جائے سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے. 64ویں آیت سورہ فرقان. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ان کی راتیں بستروں پہ کروٹ لے کے نہیں گزرتی بلکہ ان کی راتیں یا سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں. تاریخ سجدہ ذہن میں رہے. ان کی راتیں بستروں پر سوتے ہوئے نہیں گزرتی، ان کی راتیں یا قیام میں گزرتی ہیں یا سجدوں میں گزرتی ہیں. ان کے شب و روز سجے ہوئے سجدے سے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ ائمہ تحرین میں سجاد جس امام کا لقب ہے وہ چوتھے امام ہے. آپ دیکھ لیجیے. اگر میں عرض کر چکا کل آپ کی خدمت میں کہ اگر سجاد کو زین العابدین کہا جا رہا ہے تو مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم زین العابدین نہیں ہے. آپ تو سید و سردار ہیں.
آپ نے تو عبادت کا ڈھنگ بتایا ہے، لیکن پکارا جا رہا ہے. رسول اللہ کو آپ کہتے ہیں حبیب اللہ، تو آدم اللہ کے دوست نہیں ہے؟ نوح اللہ کے دوست نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل ہے تو موسیٰ اللہ کا خلیل نہیں ہے؟ موسیٰ کلیم ہے تو کیا ابراہیم سے اللہ باتیں نہیں کرتا تھا؟ عیسیٰ روح اللہ ہے تو باقی انبیاء کے پاس اللہ کی روح نہیں ہے؟ سب ہیں. کچھ فضیلت ہے جو کسی کے ساتھ خاص ہیں. آپ کہتے ہیں امیر المومنین علی مرتضیٰ، امام رضا کی زیارت میں لفظ مرتضیٰ ہے یا نہیں ہے؟ آپ امام تقی کو کہتے ہیں تقی جواد، تو کیا باقی ائمہ تقویٰ نہیں ہے؟ سب ہے. فرق ہے، کچھ منصب ہے جو کچھ کہتا ہوئے. امام حسن کو آپ نے مجتبی کہا تو باقی ائمہ کی بزرگی میں شک ہے نعوذ باللہ؟ نہیں. تاریخ نے القابات خاص کر دی ان کے ساتھ. سجاد کہا جاتا ہے چوتھے امام کو. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، سجاد کا معنی معلوم ہے بھائی؟ ساجد، سجدہ کرنے والا. ابھی تو میں کہہ رہا تھا فرق ہے، جب میں اور آپ سجدہ کریں گے تو ساجد کہلائیں گے. لیکن اگر کوئی اتنے سجدے کر چکا ہو کہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی سجاد، بازاروں میں ہو تب بھی سجاد، خیمے میں ہو تب بھی سجاد، زنجیروں میں ہو تب بھی سجاد، زنجیروں سے آزاد ہو تب بھی سجاد، وہ منزلت صرف امام سجاد کی ہے. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. ایک بے قسم مجبور کا اعجاز دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. بیڑی پہن کے. اللہم صلی علی محمد. شکریہ. سورہ فرقان آیت کا نشان 63 اور 64. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جھکاؤ کے ساتھ چلتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب زمین پہ انسان اکڑ کے چلتا ہے تو زمین اس سے مخاطب ہو کی کہتی ہے کہ جتنا اکڑنا ہے اکڑ لے، آنا تو تجھے میرے اندر ہے، پھر میں تجھے پیس کے بتاؤں گی کہ میرا تکبر کیا ہے. اسی لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ائمہ طاہرین کی سیرت میں لکھا ہے، فرمایا زمین پہ وقار کے ساتھ چلتے تھے. وقار سمجھتے ہیں؟ نہ بہت تیز نہ بہت ہلکا. آپ سب جانتے ہیں بہت تیز چلنا بھی اچھا نہیں ہے. آپ ذرا سا دوڑیے، لوگوں لگے خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ بالکل ہلکا چلے، لوگ پوچھیں کیا ہو گیا، چل کیوں نہیں رہے؟ ایک میانہ روی جسے کہا جاتا ہے وہ ائمہ کے پاس ہے. چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنا، یعنی ان کے چلنے سے لوگوں کا دل بیٹھ جائے، ہیبت ہو، اسے وقار کہا جاتا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جھکاؤ کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب کوئی اجنبی اور جاہل انہیں مل جاتا ہے قالوا سلاما، اسے سلام کہہ دیتے ہیں. اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی پوری رات سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے. ایک جملہ کیا کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. آج بدھ کا روز ہے، حاجت طلب کیجئے 7ویں امام باب الہوائی سرکار موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ طویل قید ہمارے 11 اماموں میں کس امام کی ہے؟ 7ویں امام. سب کو پتا ہے کیا مصرع ہے میر انیس کا؟ کیا عجیب ہے، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی. سب سے زیادہ قید ہے 7ویں امام کی. معلوم ہے سب سے زیادہ قید اور 6 یا 7 کے قریب جیلیں بدلوائی ہیں ہارون نے. سارے مورخین متفق ہیں کہ جیلوں کو بدلوانے کا سبب معلوم ہے کیا تھا؟ جس جیلر سے کہتے تھے ان پہ عذاب دے، ان کو سختی کر ان پر، پتہ ہے وہ جواب کیا دیتا تھا؟ وہ کہتا تھا کس وقت میں عذاب دوں؟ دن میں روزے سے ہوتا ہے، رات میں سجدے میں ہوتا ہے. 7ویں امام دن بھر روزے میں ہوتا ہے، رات بھر سجدے میں رہتا ہے. شرم آتی ہے کس وقت اس کو کوڑے ماروں نعوذ باللہ. غور کر لیا. پھر کہتا تھا اچھا جب وہ دیکھا دل کی طرف ہو گیا، دوسری جیل، تیسری جیل. امام کی جیلیں بدلوانے کا سبب یہ تھا جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا کر لیتے تھے. وہ 7ویں جیل ملعون سندی بن شاہق لعنت اللہ علیہ کی، کہ جو ایک نمبر کا دشمن اہل بیت تھا، اس کی پرورش کی بغض اہل بیت پر ہوئی تھی. اس ملعون نے 7ویں امام پر رحم نہیں کیا اور امام شہید ہوئے اس کی قید کے اندر. تو یہ عالم ہے ہمارے ائمہ کا کہ پوری زندگی، پورا ہر لہجہ سجدے کے اندر. امام سجاد کو کہا جاتا ہے سجاد. سبب معلوم ہے کیا ہے؟ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہے. سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیجیے آپ، 14 ستارے سے لے کر اوپر تک کی کوئی کتاب ترجمہ جو ہوا ہے، سب نے ایک وجہ لکھی. فرماتے جب بھی کسی کی حاجت پوری ہوتا دیکھتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے. چوتھے امام، جی عبارت نہیں پڑھوں گا، صرف یہ بحر الانوار اللہ مجلسی کی پورا باب بنایا ہے چوتھے امام کے اوپر اللہ مجلسی نے.
اور روایت لے کر آئے کسی کی نعمت پورا ہوتے دیکھا, کسی کی حاجت پوری ہو گئی سجدے میں گر گئے, کسی کو پریشان دیکھا سجدے میں گر گئے, کسی پہ ظلم ہوتا دیکھا سجدے میں گر گئے, کسی کو پریشان دیکھا سجدے میں گر گئے. گھر کی کنیز سے کسی نے پوچھا, 20 سال کے بعد کنیز چوتھے امام کی گھر کی کنیز سے پوچھا تو نے کیسا پایا علی ابن حسین کو؟ جملہ سنیں گے, کہتی ہے ما وضعت طعاما فی النہار ولا وسادا فی اللیل, کہتی ہے رات میں کبھی ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا. کیا مطلب؟ دن میں روزے سے رہتے تھے, رات بھر مصلی پہ رہتے تھے. گھر کی کنیز کہہ رہی ہے 20 سال چوتھے امام کا عالم گرا ہے. ایک اور لقب ہے ہمارے چوتھے امام کا, ذو الصفنات. ذو الصفنات. اب یہ بزرگ تشریف فرمائے, خدا ان کو طول عمر دے, ان کا سایہ سروں پہ دراز رکھے. نماز کی کثرت سے ماتھے پر یا آپ کے ٹخنے کے پاس, اب تو دیکھنے کو نہیں ملتی چیزیں, گٹھے پڑ جاتے تھے, اسے عربی میں کہتے ہیں صفنات. ذو الصفنات کا معنی ہے گٹھوں والا. بہار سمیت سیرت کی ہر کتاب نے لکھا, فرماتے چوتھے امام اتنی کثرت سجدہ فرماتے تھے کہ آپ کے ٹخنے مبارک پر اور آپ کی پیشانی پر 2 اتنے سخت گٹھے پڑ جاتے تھے کہ مہینے میں 2 بار انہیں ترشوانا پڑتا تھا. ایک صلوات پڑھ دے میرے چوتھے امام کی عظمتوں پہ بابا سے. بولا عجیب ہے, عاجز ہے انسان کی عقل, عاجز ہے انسان کی عقل کہ اس قدر سجدے. جی ہاں, جو خدا کو پہچانوانے آئے ہوں ان کے سجدے خدا کا پتہ دیتے ہیں, ان کے سجدوں کا اطمینان بتاتا ہے کہ خدا کی ذات ہے. اگر آل محمد نہ بتاتے تو خدا کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. خدا کی بین دلیل آل محمد. جی میں مصائب میں نہیں ہوں, لیکن ایک جملہ آ گیا تو پڑھ رہا ہوں, پھر رہ جائے گا جملہ. کبھی مقتل کی کتابوں میں امام حسین کی مناجات پڑھی ہے, جو 10 محرم کو امام حسین نے دعائیں پڑھی ہیں. 10 محرم کو امام حسین نے خیمے میں جاتے ہوئے, خیمے سے آتے ہوئے, گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے, مقتل میں وقت ذبح جو جملے امام حسین نے پڑھے, کبھی پڑھیے کتابوں میں. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں صرف نمونے کے طور پر. ہماری ساری شیعہ مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سید الشہداء کو ذبح کیا جا رہا تھا تو ایک جملہ آپ نے کہا تھا آسمان کو دیکھ کر, ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. پروردگار ساری دنیا کو تیرے لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے. ترکت الخلق, الخلق, الخلق مطلب جو کچھ دنیا میں سب چھوڑ رہا ہوں تیرے لیے. اور اگلا جملہ بڑا اس سے بڑا ہے, وایتمت العیال. عیال کسے کہتے ہیں؟ گھر والے. ایتم تو یتیم کر رہا ہوں اپنے بچوں کو تاکہ تیری رحمت کا دیدار ہو جائے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے خدا پر یقین کامل ہو. سکینہ جیسی محبوب بیٹی, سکینہ جیسی چہیتی بیٹی کو قربان کر رہا ہوں. کس لیے؟ تاکہ تیری رحمت کا دیدار حسین کو ہو جائے, تیری ملاقات کر لے حسین ابن علی. اس لیے پوری دنیا کو اور سکینہ کو, خانوادے کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. میرے عزیزو, ایسے حسین کے بیٹے کو سید الساجدین نہ کہا جائے تو کسے کہا جائے؟ ہمارے کروڑوں سلام حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ پر. بہت عظمت ماں بی بی ہیں, بہت عظمت ماں بی بی ہیں, بڑا مرتبہ ہے. نام رکھا کیجئے شہزادی کا, اس لیے کہ سید الشہداء بھی راضی ہوں گے, سید الساجدین بھی راضی ہو جائیں گے. عالم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین ابن علی زانو پر ہیں, اور فرمایا کہ نادا منادن من بطن السماء یوم القیامہ اینا زین العابدین. امام حسین سے فرمانے لگے کہ قیامت میں ایک آواز آئے گی, کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ تو روایت یہ ہے کہ سب آدم سے کہیں گے آدم آپ کو بلایا جا رہا ہے. آدم کہیں گے کہ میں نے عبادتیں ضرور کی ہیں مگر آج مجھے نہیں بلایا جا رہا ہے. وہ کہیں گے نوح آپ جائیے. نوح کہیں گے میں نے عبادت بہت کی ہے خدا کی مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا ہے. نوح کہیں گے ابراہیم آپ جائیے, آپ شیخ الانبیاء ہیں. آواز آئے گی میں عبادت گزار ہوں, خلیل ہوں, مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا ہے. ابراہیم کہیں گے موسیٰ آپ جائیے, آپ کا تو زہد مشہور ہے. آواز آئے گی میں زاہد صحیح مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا. آواز آئے گی عیسیٰ آپ جائیے, آواز آئے گی میں روح اللہ صحیح مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا ہے. تمام انبیاء جمع ہوں گے, یا رسول اللہ
آپ سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ آواز آئے گی بے شک میں نے اپنے رب کی عبادت کی ہے، مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا ہے. آواز آئے گی علی آپ جائیں اس لیے کہ آپ تو عبادت خدا. آواز آئے گی یقیناً میں نے عبادت کی ہے مگر آج مجھے نہیں پکارا جا رہا. روایت کہتی ہے کہ عرش کے دائیں جانب سے جب امام سجاد برآمد ہوں گے، ان کے چہرے کا نور اتنا ہوگا میدان محشر کو نور ڈھانپ لے گا، تو انبیاء آپس میں دوسرے سے کہیں گے من ھذا النبی، یہ نبی کون ہے؟ کسی فرشتے کی آواز آئے گی ھذا لیس بنبی ھذا من عطرۃ رسول اللہ، یہ نبی نہیں ہے بلکہ نبی آخر کی اولاد زین العابدین ہے. عجیب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ چوتھے امام ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، سجدہ گزاروں کا سردار، جس نے دعاؤں کے ذریعے سے دین پہنچایا. میں بار بار جملہ آپ خدمت میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں جملہ. معصومین کی دعاؤں سے قریب ہو جائیے. دعائیں کمیل تو جتنے بیٹھے سب نے سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے. دعائیں ندبہ سب نے سنی بھی ہے پڑھی بھی ہے، نہیں سنی تو پڑھ لیجئے گا جا کر. ترجمہ پڑھیں دعاؤں کا، ترجمہ پڑھیے دعاؤں کا، انداز ہوگا کہ آل محمد کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے. دعاؤں کے ترجمہ پڑھیے. صحیفہ کاملہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دینی سرمایہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر طالب علم تشریف فرمائیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جائیے اور دیکھیے روشنی کا جو نظریہ ہے، لائٹ کی تھیوری پڑھیے، چوتھے امام کی دعائیں جو اللہ کی حمد پر ہیں. اگر نہ ملے روشنی کا نظریہ تو مجھے بتائیے، آپ لے آئیے صحیفہ سجادیہ مسجد سے. حمد اس پروردگار کی جو سمندر کی تہ میں روشنی کی رفتار کو جانتا ہے. لائٹ سپیڈ بتا رہے ہیں چوتھے امام، لوگ آج بتا رہے ہیں روشنی کی رفتار ہوتی ہے، امام اس وقت کہہ رہے ہیں حمد اس اللہ کی جو سمندر کی تہ میں مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے. آپ دوست کیسے آپریٹ کرتی ہے زمین میں، سمندر میں؟ کہاں سے آیا سسٹم ان کے پاس؟ کوئی خواب آیا تھا فارمولا؟ آل محمد کی دعاؤں سے چرایا ہے، سب آل محمد سے لیا ہے. یعنی سمندر کی تہ میں آواز ایگزسٹ بھی کرتی ہے، پہنچتی بھی ہے، اور پہنچ سکتی ہے اور پہنچتی ہے. آپ کا سارا نظام اسی پہ ٹکا ہوا ہے. چوتھے امام کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، علم دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، مظلوموں کی حمایت کیسے ہو دعائیں بتا رہے ہیں، بیمار کیسے دعا مانگے طریقہ بتا رہے ہیں، چاند دیکھو تو کیا پڑھو طریقہ بتا رہے ہیں، گناہ یاد آ جائے کیا کرو طریقہ بتا رہے ہیں، کسی پریشانی میں گھر گئے کیا کرو طریقہ بتا رہے ہیں، والدین اولاد کے لیے کیا مانگے طریقہ بتا رہے ہیں، اولاد بچوں ماں باپ کے لیے کیا مانگے طریقہ بتا رہے ہیں. گویا کتاب نہیں ہے، ایک دعاؤں کا ایسا نصاب ہے. الحفیظ والامان ہمارے بہت بڑے شیعہ عالم دین ہیں، وہ جب صحیفہ سجادیہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب صحیفہ سجادیہ کے لہجے کو پڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہہ دوں کأنہا اخت القرآن، فصاحت و بلاغت میں قرآن کی بہن جیسی ہے. فصاحت و بلاغت میں قرآن کی بہن جیسی ہے، اس لیے کہ آل محمد کا علم اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، تو جو لہجہ قرآن کا ہے وہی لہجہ فصاحت و بلاغت آل محمد کا ہے. اسی لیے ابن ابی الحدیث جیسا آدمی معتزلی فرقے کا عالم اہل سنت کا نہج البلاغہ کے اندر جب مولائے کائنات کے کلام کی تشریح کرنے بیٹھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اللہ کا سمجھ نہیں آتا علی کے کلام کا درجہ کہاں رکھوں، کیا کہوں علی کے کلام کو، علی کے کلام کا لیول بہت اوپر ہے. تو معلوم نتیجہ کیا دیا؟ کہتا ہے کلامہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں علی کا کلام بندوں کے کلام سے اوپر ہے، خدا کے کلام کے بعد ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پہ باواز ہے بولن. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں بات ختم ہو گئی. سجدوں کو زینت بخشنے والی شخصیت کا نام امام سجاد، جنہوں نے سجدوں کو زینت عطا فرمائی. کم عمر عمر اتنی نہیں ہے گزرے آپ کے چوتھے امام کی، لیکن جو زندگی چوتھے امام نے گزاری ہے، اللہ اکبر. ایک سراحت سے جملہ ہے ہماری کتابوں میں، مصائب کے قریب ہونا ایک جملہ تلاش کر رہا ہوں مصائب تک جانے کا. مدینے کے کئی گھر کہتے ہیں ہمیں سید سجاد کی شہادت کے کچھ مہینوں بعد پتہ چلا
کہ رات کو ہمارے دروازوں پر جو لا کر اناج رکھا کرتا تھا وہ سید سجاد تھا. مصائب سے 5-10 منٹ دور ہوں بس, بات تمام ہوگی, وقت میں پوری ہو جائے گی گفتگو. لیکن اب میں کیا کروں کہ اگر فضائل ہی مصائب ہو جائے. یہ فضائل ہیں, کہتے ہیں میں اندازہ ہی نہیں تھا. ایک روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے بہار کے اندر, ہماری مائے ناز کتاب. علامہ مجلسی کہتے ہیں جب رات کے وقت نکلا کرتے تھے تو امامے کا کپڑا ہوتا تھا, شملہ جسے کہتے ہیں آج, امامے کے شملے سے منہ ایسے ڈھانپ لیتے تھے اور دق الباب کر کے چلے جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کل جب دن میں یہ مجھے کہیں ملے تو آنکھوں میں شرم آ جائے, دن میں کہیں مجھے پہچان لے تو اسے شرم نہ آئے کہ رات کو تو ان سے میں نے لیا تھا کھانے کا. اس طرح سے کرتے. بعض روایات میں یہ ہے کہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے اس کے دروازے پر صدقہ دینے جاتے تھے. کتنے جو صدقہ جا کر دیتے ہیں؟ ہمارے تو بلا کر دیتے ہیں پھر ذلیل کر کے دیتے ہیں. ارے بھائی تمہارے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں, کہاں ہو یار, اور بھی کام ہوتے ہیں. وَلَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, اپنے صدقوں کو جتا کر اور تکلیف سے برباد مت کرو. اللہ کہہ رہا ہے اس سے اچھا دو ہی مت, جتا کر ضائع مت کرو صدقات کو. خود جاتے تھے, دق الباب کرتے تھے, جب وہ باہر آتا تھا اس سے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے تھے. پہلے وہ تعجب سے ہاتھ پیچھے کرتا تھا, شرم فرزند رسول میں گناہگار. فرماتے تھے نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ صدقہ اس وقت تک صدقہ ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ قبول نہ کرے, اور صدقہ لینے والا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ سے لے کر اللہ تک پہنچا رہا ہے. تو میں تیرے ہاتھ کی تعظیم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ صدقہ براہ راست اللہ کے ہاتھ پہ پہنچتا ہے. جی حدیث میں ہے استنزل الرزق بالصدقہ, اگر رزق تمہارا تنگ ہو جائے تو اللہ کس سے صدقے کے ذریعے کاروبار کرو, سودا کرو, خدا سے صدقہ دو. لیکن ایسے جیسے ائمہ نے دیا ہے, جتا کر نہیں, ذلیل کر کے نہیں, محبت سے, ادب سے, اس کا شکریہ ادا کر کر. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھ سے صدقہ لیا, آپ نہ لیتے تو میں ڈبوں میں کب تک رکھتا رہتا. جی نکالا ڈبے میں رکھ دیا, فرض پورا ہو گیا, بس. چوتھے مام بھی رکھ سکتے تھے کہیں پر, جا کر دینا. اور ہے ایسی نہیں مدینے والے یاد کرتے تھے اسے کہ تھا کوئی, بالکل سیرت علی سے ملتی جلتی ہے, وہی سیرت علی کی ہے, وہی سیرت علی کی ہے. پسندیدہ پھل سیدہ کا لے کر آ رہے ہیں انار, پسندیدہ پھلوں میں سے جناب زہرا کے پسندیدہ پھل. زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا فاطمہ نے, کیا چاہیے بتائیے, بنت رسول کبھی کچھ مانگتی نہیں آپ. فرمایا آج انار کا دل چاہ رہا ہے, لیتے آئیے. خوشی خوشی گئے, آج زہرا نے انار منگایا ہے, آج بنت رسول نے انار منگایا ہے. لے کر پلٹے, ایک مریض کے, ایک بوڑھے کے کرانے کی آواز آ رہی تھی, در سے چلا رہا تھا. علی آواز سننے اور نکل جائے. یہاں تو سائٹ پکڑتے ہیں کہ پوچھ نہ لے مجھے کہیں. علی آواز سننے اور نکل جائے, علی نہیں ہو سکتا. بیٹھ گئے, کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے کچھ کھائے نہیں, بیمار ہوں, طبیعت خراب ہے. مسکرا کے فرمانے لگے میرے بھائی رسول نے فرمایا انار سے اچھا پھل مرض میں ہے ہی نہیں, چاہتے جیب میں رکھے رہتے. میرے بھائی رسول اللہ نے فرمایا انار سے اچھا پھل مریض کو صحت بخشنے والا نہیں ہے, تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا فرزند امیر المومنین کہاں سے کھاؤں, کھانے پینے کو ہے نہیں. قبر سے پھل نکالا, توڑ کے انار اس کے آگے رکھ دیا. انار کھاتا جا رہا تھا, اس کے چہرے کو دیکھ کے مطمئن ہوتے جا رہے ہیں. یہ فرق ہے آل محمد میں اور ہم میں. جو اپنوں کی خوشیاں تلاش کریں وہ اور ہیں, جو خدا کی خوشیوں پہ اپنی خوشیاں لٹا دیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. پیٹ بھر کے انار کھلایا اور یہ کہہ کر اٹھے کا راضی ہے کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے. پہنچے گھر پر, دق الباب کیا, کتنا بڑا مرحلہ ہے, بنت رسول سامنے کھڑی ہے, انار کہاں ہے؟ مسکرا کے فرمایا راستے میں بیمار تھا, خدا کے لیے مانگ رہا تھا, دے کر آ گیا. فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جس نے میری مرضی پر تیری مرضی کو مقدم رکھا. مجھے کھلاتا تو میں راضی ہوتی, اسے کھلایا تو تو راضی ہو گیا. جہاں ایسا گھرانہ ہو اس گھر میں زین العابدین ہوا کرتے ہیں. جہاں ایسا گھرانہ ہو اس گھر میں وہ ہوا کرتے ہیں جو باپ کے قاتل کو بھی دیکھے تو خون کا گھونٹ پی جائیں. باپ کے قاتل کو دیکھے خون کا گھونٹ پی جائیں. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ کبھی اپنے اوپر تصور کریں جملے کو رکھ کر. باپ کا قاتل, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ کے باپ سے ٹیڑھا منہ کر کے بات کرنے والا, آپ برداشت نہیں کریں گے. یہ ہوتا کون ہے میرے باپ سے ایسے لہجے میں بات کرنے والا؟ آیا مروان دروازے پر, واقعہ ہررا ہو چکا, خیمے مدینہ جل رہا ہے. مروان آیا, دق الباب کیا, چوتھے امام نے دروازہ کھولا. کیا گزری ہوگی چوتھے امام پر؟
کیا گزری ہوگی. ضبط دیکھیے آل محمد کا کیا ہے. کیا بات ہے کہ آپ جانتے ہیں یزید کی فوج نے مدینے پہ حملہ کر دیا, میری عورتیں غیر محفوظ ہیں. اگر آپ کے گھر میں امان مل جائے, ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے, کیا جلتے ہوئے خیمے یاد نہیں آئے ہوں گے سید سجاد کو کہ ایک خیمے سے دوسری خیمے میری پھوپھیاں دوڑ رہی تھیں. یہی وہ ملعین تھے جن کی وجہ سے ہمارا پردہ لوٹا گیا. مسکرا کے فرمایا کہ جو تیرا عمل تھا وہ تیرے ساتھ ہے, ہم تو خدا کے کیے پہ راضی ہیں. اگر اس سے خدا راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے, میرا گھر امان کے لیے حاضر ہے, اس لیے کہ پردہ سب کا برابر ہوتا ہے. جملہ سن لیا آپ نے, پردہ سب کا برابر ہوتا ہے. لیکن کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک 2 حسرتیں سید سجاد کے سینے میں رہ گئیں. 2 حسرتیں, بہت روئیں گے اگر جملہ سمجھ گئے. 2 حسرتیں تمہارے امام کے سینے میں رہ گئیں. پہلی حسرت یہ رہ گئی, کاش پھوپھی کو چادر اڑا دیتا. اجرکم اللہ, خدا ہماری مستورات کے ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھے, توفیق عطا فرمائے. کاش کسی مقام پہ اپنی پھوپھی کو چادر پہنا دیتا. کتنا سخت مرحلہ ہے. اور دوسرا جملہ سنیں گے جو بھائی بیٹھے ہیں, کاش ایک گھونٹ سکینہ کو پانی پلا دیا ہوتا. میری بہن تڑپ تڑپ کر پیاسی دنیا سے گزر گئی, مگر سکینہ کے لیے پانی میسر نہ ہوا. ہاں عزیزو, پانی میسر ہو بھی تو کیسے ہو, پانی پلانے والا چچا بھی مارا گیا. اسی لیے علماء پڑھتے مقاتل میں آپ نے سنا ہے کہ جب شام غریبہ کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جب کہیں سے پانی لایا گیا تو جیسے ہی جناب زینب نے پانی آتا دیکھا, فوراً سکینہ کو جھنجھوڑ کے کہا, بیٹی پانی آیا ہے. بچی نے ایک مرتبہ چلا کر کہا, پھوپھی اماں کے چچا باس آ گئے. اس لیے کہ بچی جانتی تھی پانی چچا ہی لائیں گے تو آئے گا. بچی کو سینے سے لگایا کہ بیٹی چچا تو نہیں آئے, پانی لایا گیا ہے. سب سے پہلے جام بھرا, آواز دی, پھوپھی اماں پہلے آپ نوش فرمائیں. فرمایا بیٹی آل محمد کی تہذیب یہ ہے کہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیا کرتے ہیں. یہ جملہ سنا, بچی نے جام ہاتھ میں اٹھایا, چھوٹے چھوٹے قدم لیے, رخ کیا مقتل کی طرف. ایک مرتبہ بیویوں نے سکینہ کو روکا, سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی تو پھوپھی اماں نے کہا پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا, پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. پھوپھی اماں میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے, پہلے اصغر کو پانی پلانا ہے. سکینہ کو سینے سے لگایا. مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ کے بعد اگلی مرتبہ سکینہ کو پانی کب ملا. ہاں روایات یہ ضرور بتاتی ہیں کہ جب دھوپ میں قافلے کو کہیں روکا جاتا تھا تو روایت کہتی ہے سارے قیدی ایک مقام پر ہوتے تھے, لیکن چوتھے امام کو جلتی دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا. ایک نفسیاتی جملہ پڑھ رہا ہوں, اگر سمجھ گئے, لوہے کے لنگر تمہارا چوتھا امام پہنا ہوا ہے. لوہے کی فطرت کیا ہے؟ شدید گرمی میں گرم ہو جاتا ہے. چوتھے امام کہتے جب زنجیریں گرم ہو جاتی تھی میں دھوپ سے اٹھتا تھا, کسی خیمے کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. چوتھے امام کہتے جب میں سائے میں آ کے بیٹھا, زنجیروں کی آوازیں سپاہیوں کے کان میں گئی تو کسی نے کہا جا کر دیکھ یہ کون قیدی ہے, تو کسی لائن نے آ کر کہا وہ بیمار جو دھوپ میں بیٹھا تھا اس کی زنجیریں گرم ہو گئی ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے سائے میں آ کے بیٹھا ہے. جملہ سنیں گے مجھے معاف کریں گے, لائن نے ہاتھ میں تازیانہ لیا, آیا تمہارے چوتھے امام کے قریب, پشت پہ تازیانے برسانا شروع کیے. جناب زینب کی نگاہ پڑی, آواز دی, لائن میرا سجاد کب سے غشی کے عالم میں ہے. ارے میرے سجاد کو ہوش تو آنے دے. چوتھے امام پہ تازیانے لگے. زینب نے خود کو آگے کر دیا, خبردار میرے ہوتے میں کوئی آگے نہ بڑھے. بس آخری جملہ زحمت تمام, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ابھی پڑھی روایت میں نے, 20 سال امام کا معمول رہا, اناج کی وزنی بوریاں پشت پہ رکھ کے لے جایا کرتے تھے. روایت نہ ہوتی تو نہ پڑھتا. 5ویں امام کہتے جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا اور جب غسل دیتے ہوئے بابا کی جسد مطہر پہ نگاہ پڑی تو پشت پہ کچھ عجیب نشان نظر آئے. کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ کیسے نشان ہے؟ آواز دی ان بوریوں کے نشان ہیں جو میرے بابا اناج رکھ کے لے جاتے تھے. اچانک ہی نگاہ پڑی کہ دروں کے کچھ نشان نظر آئے. کسی نے تڑپ کے پوچھا فرزند رسول یہ کیسے نشان ہے؟ تڑپ گئے امام باقر, کہا میں 2.5 سال کا تھا جب میرے بابا کو تازیانے لگتے تھے. میرے بابا کے ہاتھ زنجیروں میں تھے. میرے بابا نہ اپنے کو بچا سکتے تھے نہ پھوپھیوں کو بچا سکتے تھے. ارے میرے بابا کی پشت کا گوشت کچھ شام کے کوڑے کھا گئے, کچھ
کچھ مدینے کی قربانیاں، جیسے حسین کا لاشا زخمی رہا، سجاد کا لاشا بھی زخمی تھا، 35 برس کا عزادار اپنے بابا کی بارگاہ میں رخصت ہو رہا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون. ماتم امام سجاد.